چاند کے اعتبار سے یہ مہینہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محترم 4 مہینے کہ جن کے اندر جنگ کرنا، قتال کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، اور یہ مشرکین کے ہاں، عربوں کے ہاں پہلے سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ رجب ان مہینوں میں سے ہے کہ جس کے اندر قتال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ اگر جنگ پہلے سے جاری ہوتی، رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو وہ جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے، اور پھر جب یہ مہینہ گزر جاتا پھر نئے سرے سے جنگ کرنا ہوتی تو کر لیتے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جن کا احترام پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور رجب کے مہینے کو رجب المرجب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ قابل تعظیم مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو معروف اور مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما، اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہماری زندگی اتنی فرما کہ رمضان کا مہینہ ہمیں میسر آ جائے، رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے۔ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے برسنے کا مہینہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان بہاروں کو، ان رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مزید مہلت مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ زیادہ محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ابھی سے دعا بھی کریں اور غور و فکر بھی کریں، اپنے معاملات کو اس طریقے سے ترتیب دیں کہ رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں، دعاؤں میں، طہارت میں، تقوی میں گزر جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہوگی اگر ہمیں یہ چیز میسر آ جاتی ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ ذکر کر کے پھر انشاءاللہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 2 صحابی بھائی تھے، اکٹھے مسلمان ہوئے، اور ان میں سے ایک دین کے کاموں میں بڑا چست تھا، بڑا ہمت والا تھا، عبادت میں بھی پیش نظر آتا، دین کے کاموں میں بھی پیش نظر آتا، اور یہی اس کی شجاعت اور بہادری اور ہمت دلیری ان کی شہادت کا سبب بھی بنی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوئے۔ اور ان کے دوسرے بھائی جو ان کی بنسبت اتنے چست اور اتنے ہمت والے نہیں تھے، اور ان کا انتقال ان سے 1 سال بعد ہوا، طبی موت کے ساتھ ہوا، شہادت میسر نہ آ سکی۔ تو ایک تیسرے صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جو دین کے کاموں میں نسبتاً اتنے چست نہیں تھے اور شہادت کا بھی تمغہ ان کو حاصل نہیں ہوا تھا، وہ جنت میں پہلے چلے گئے ہیں، اور جو شہید ہوئے اور بڑی ہمت سے دین کے کاموں میں دلچسپی بھی لیتے تھے، وہ ابھی باہر ہیں، ان کے داخلے کا وقت نہیں آیا، یہ ان کے بعد جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر تشریف فرما ہوتے، اور صحابہ کرام نے اگر رات کو کوئی خواب دیکھا ہوتا تو خواب ذکر کرتے، آپ ان کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ اگر خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اس خواب کا بھی تذکرہ فرماتے، اس کی تعبیر کو بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر رات کو کوئی آیت نازل ہوئی ہوتی، کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا، اس آیت کو پڑھ کر سناتے، حکم پڑھ کر سناتے۔ اور اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہوتا تو وہ بھی تذکرہ کرتے اور آپ سے اس کا حل چاہتے تو آپ ان کے بھی جوابات ارشاد فرمایا کرتے۔ یہ ایک مجلس، عمومی مجلس ہر فجر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں لگا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں میں بھی دلچسپی ہوتی تھی اور بتانے والے، ان کی تو زندگی کا مقصد ہی یہی تھا۔ تو رفتہ رفتہ یہ عمل بھی ہم سے چھوٹ گیا ہے، تو مسجد میں دل لگنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ان صاحب نے بھی اپنا خواب ذکر کیا اور بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ اس کو شہادت میں بھی فضیلت حاصل ہے، یہ تبھی موت دنیا سے گئے ہیں اور وہ شہید ہوئے ہیں، اور شہادت کا رتبہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا رتبہ ہے۔ اور دینی کاموں میں بھی جتنے پیش یہ رہا کرتے تھے، دوسرے اتنے پیش نہیں رہتے تھے، تو پھر بھی یہ بعد والے جنت میں پہلے چلے گئے ہیں اور شہید جنت میں بعد میں گئے ہیں، تو یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ مسلمان بھی اکٹھے ہوئے تھے، ایک ہی وقت میں ہوئے تھے، بھائی تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، اور واضح فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ بعد میں وفات پانے والے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، تراویحیں پڑھی، اور اسی طرح سال بھر میں نمازیں پڑھتا رہا۔ اس کی نمازیں اس سے زیادہ ہیں، اس کے روزے اس سے زیادہ ہیں، اس کی تلاوت ذکر اذکار اس سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت پہلے عطا فرما دی ہے۔ تو اس سے بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ایک رمضان کا مہینہ انسان کی زندگی میں اضافی آ جائے تو یہ جنت میں شہداء سے بھی بسا اوقات پہلے داخل ہونے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان نیک ہو، دین پر عمل پیرا ہو، دین کے کاموں میں لگا ہوا ہو، تو اس کی زندگی اس کی موت سے بہتر ہے، کیونکہ روز بروز اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، بخلاف اس شخص کے کہ جو گناہوں میں لگا ہوا ہو، برائیوں میں لگا ہوا ہو، تو اس کی زندگی اس کی موت سے بہتر نہیں، بلکہ اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ جب تک دنیا میں رہے گا گناہوں میں اضافہ ہوگا، نافرمانیوں میں اضافہ ہوگا، جو اس کے قیامت میں عذاب میں ترقی اور بڑھنے کا سبب بنے گا۔ تو نیک اور صالح زندگی اصل زندگی ہوتی ہے، گناہوں میں لت پت یہ کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا میں بھی وبال جان بنتی ہے، آخرت میں بھی وبال جان بنتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو رجب کا مہینہ جس سے اب ہم گزر رہے ہیں، اس رجب کو اشہر حرم میں شمار کیا گیا ہے، قابل احترام مہینوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور دوسرا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چاند دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان ہمیں عطا فرما۔ تو ابھی سے ہمیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے معمولات زندگی، کاروباری معاملات اس انداز سے ترتیب دینے چاہیے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ مصروفیات نہ ہوں، بلکہ جتنا زیادہ وقت عبادات میں صرف ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ سفر کم کیے جائیں، کاروباری معاملات کم کیے جائیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت دے سکیں۔
اور رمضان کا مہینہ ایک دفعہ زندگی میں آ جانا بڑی برکات کا سبب اور باعث ہوا کرتا ہے۔ اور رجب کے مہینے میں ایک بہت بڑا کام جو ہوا، جس کے بارے میں بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا کام ہوا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ مشہور اور معروف یہی ہے کہ 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اپنے پاس بلوایا۔ انشاءاللہ تفصیلی حالات اس کے ذکر کیے جائیں گے، سفر کے حالات بھی ذکر کیے جائیں گے، اور آپ نے کیا کچھ دیکھا ان کا بھی تذکرہ اپنی ترتیب سے ہوگا۔ اگرچہ روایات اور بھی ہیں، لیکن زیادہ معروف اور مشہور یہ ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو آپ کو معراج کروایا گیا۔ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، اور اس موقع پر خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر جو احسان کیا وہ یہ کیا کہ اس معراج کے کسی حد تک حصے میں اپنی امت کو بھی شامل کیا، اس احسان کی طرف متوجہ ہو کر اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ درود شریف میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ آپ نے مجھے تو یہاں تک بلایا ہے، میری امت کو کیا حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ نماز تمہاری امت کی معراج ہے، کہ نماز میں بندہ جتنا میرے قریب ہوتا ہے کسی اور صورت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ اور پھر خاص طور پر جو سجدے کی کیفیت ہے اس میں تو اللہ کا وہ کمال قرب حاصل ہوتا ہے کہ کسی حالت میں بھی اتنا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اور معراج نام بھی اسی چیز کا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرمایا، اور ایسا کمال کا قرب عطا فرمایا کہ جو اس سے پہلے نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی قرب کا نام معراج ہے، اور قرب حاصل کرنے کی ایک بہترین شکل ہر مسلمان امتی کو حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھے، سجدے میں رہے۔ بعض اولیاء کرام بزرگان دین سے، صلحاء سے یہ بات منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، ان میں تکلف نہیں ہوتا، جو بات اصل کیفیت کی ہوتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر بہت سارے تکلفات پائے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا شفقت کا ہاتھ دست محبت ہمارے سر پر پھیر دیا ہو۔ اگر کوئی آدمی سجدے میں اس کیفیت کو محسوس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑی معراج اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو نماز کا تحفہ معراج کی حالت میں، معراج کے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اپنے امتیوں کے لیے۔ یہ در حقیقت اس معراج کا ایک حصہ ہے جس میں سے ہر امتی اپنا حصہ پا سکتا ہے، وصول کر سکتا ہے، آگے اس کی ہمت ہے۔ اور 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے سبحان الذی اسری بعبدہ کے لفظ ارشاد فرمائے کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ اپنے لیے سبحان کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، اور یقیناً اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، بالا تر ذات ہے، تمام کمالات اللہ کی ذات پر ختم ہیں، بلکہ اللہ کی مخلوقات ہیں سارے کمالات۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان سب سے اونچے درجے کو کہتے ہیں، اور عبدیت جھکنے کو کہتے ہیں۔
تو ایک بندے کے لیے سب سے کمال بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جتنا جھک سکے جھک جائے، جتنا زیادہ جھکے گا اتنا ہی زیادہ کمال حاصل ہوگا، اور اس پاک ذات کا کمال اس کے سبحان ہونے میں ہے، اور ہم بندوں کے کمال ہمارے بندگی میں ہے۔ جتنی بندگی بڑھتی جائے گی اتنا کمال حاصل ہوتا جائے گا۔ چنانچہ اکثر و بیشتر یہ بات ہم سنتے کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم اور انداز میں اس کو بیان کرتے تھے کہ یہ دنیا ہے اور پھر آخرت ہے۔ دنیا میں انسان بندگی اختیار کر لے، بندہ بن جائے۔ بندہ بننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی تمنا چھوڑ دے، من چاہی چھوڑ دے، رب چاہی کرنے کی کوشش کرے۔ جو اللہ کہتے ہیں دنیا میں وہ کرتا چلا جائے، جو اپنا نفس اور اپنا جی چاہتا ہے وہ نہ کرے، اس سے رک جائے۔ بندگی اسی کا نام ہے۔ تو دنیا میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم بندگی اختیار کریں، یعنی رب چاہی پر عمل کریں، من چاہی پر عمل نہ کریں، جو اللہ کہتا ہے وہ کریں، جو جی چاہتا ہے وہ نہ کریں۔ جی چاہتا ہے وہ کرنے کی کوشش در حقیقت خدائی اور ربوبیت کا کچھ حصہ حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تکبر، غرور، فخر، یہ چیزیں ہم انسانوں کے لیے نہیں ہیں۔ کبریائی اللہ کا وصف ہے، بڑائی اللہ کا وصف ہے، عظمتیں سب اللہ کی ہیں، ہم بندے نیچے ہیں۔ تو دنیا میں خدا بننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ بندے بننے کی کوشش کرو، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں تمہیں چھوٹی سی خدائی دے دیں گے۔ خدائی کا معنی یہی ہوتا ہے جو جی میں آیا وہ ہو گیا، جو جی میں آیا وہ کر لیا۔ جنت کا مقام ایسا ہی ہوگا، وہاں جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو جب دنیا میں رب چاہی پر عمل کیا، من چاہی چھوڑ دی، تو جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں من چاہی عطا فرمائیں گے، جو تم چاہو گے اللہ وہ کریں گے۔ بس صرف دنیا میں ہم اتنا کر لیں کہ جو رب چاہتا ہے وہ ہم کر لیں، تو سبحان اللہ جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایک چھوٹی سی خدائی عطا فرما دے گا۔ خدا تو وہاں پر بھی اللہ کی ذات ہی ہے، سارے کمالات وہاں پر بھی اللہ کے ہوں گے، لیکن اس کی عنایت ہوگی کہ وہ اپنے ہر جنتی بندے کو اس کے اعمال کی بدولت ایک چھوٹی چھوٹی خدائی عطا فرما دے گا۔ پھر وہاں وہ ہوگا جو بندہ چاہے گا، جو اس کے جی میں آئے گا وہ ہوگا۔ اور احادیث میں اس کی تفاصیل موجود ہے۔ سامنے پرندہ بیٹھا ہے، اس کا جی چاہے کہ یہ گوشت میں کھاؤں۔ درخت، بڑے بڑے درخت ہے، اس کی چوٹی پہ ایک بہترین قسم کا پھل لگا ہوا ہے، اس کا جی چاہے کہ میں یہ کھاؤں۔ دنیا میں وہاں تک جانا، چڑھنا، یہ اچھا خاصا کام ہے۔ ہم نے بچپن میں، ہم چونکہ دیہاتی لوگ ہیں، زمینیں تھیں اور باغات تھے، تو جو پرانے حضرات ہیں دیہاتوں کی زندگی گزار چکے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوگا، درختوں پر، پھلوں کے درختوں پر بھیڑیں بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں، اپنے چھتے بنا لیتی ہیں، اور کھانے والا پھل بھی اسی کے چھتے کے ارد گرد نظر آتا ہے۔ بہترین کالا رنگ کا جامن، جی چاہتا ہے کہ یہ کھائیں، لیکن بھیڑوں کے چھتے سے کون پنگا لے، تو اچھا خاصا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو جنت میں یہ کوئی پرابلم نہیں، جی میں آیا کہ یہ جو چوٹی پہ پھل لگا ہوا ہے یہ کھاؤں، اسی وقت کٹ کے اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور اگر یہ چاہتا ہے اپنے ہاتھ سے اٹھانا تو ٹھیک ہے، وگرنہ پلیٹ سے اٹھ کر اس کے حلق میں بھی خود ہی آئے گا۔ اس کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ وہ میں جو عرض کر رہا ہوں، عطائی خدائی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے جنت کی شکل میں، بس دنیا میں بندہ بن کر گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ دنیا میں اپنی خوبیاں، اپنی پاکیزگیاں، اپنی اچھائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی نظر آتی ہیں۔ پاکیزگی صرف اللہ کی ذات کی ہے۔
تو اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کا سب سے اونچا مرتبہ عطا کرتے ہوئے بندے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ہم اور آپ کے لیے درس ہے، سبق ہے کہ تمہارا کمال بندگی میں اللہ نے رکھا ہے، جتنی زیادہ بندگی اختیار کر لو گے اتنا زیادہ کمال مل جائے گا، اور دنیا میں جتنی بڑی بندگی اختیار کرو گے اللہ جنت میں اتنی بڑی خدائی سے نواز دیں گے۔ اللہ کرے میری اس خدائی کے لفظ سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ ہم وہاں خدا بن جائیں گے، غلط فہمی پیدا کرنا مقصود نہیں، اللہ کی عطا بیان کرنا مقصود ہے۔ یہاں پر بھی جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ کی عطا ہے، وہاں پر بھی اللہ سے جو ملے گا وہ اللہ کی عطا ہوگی، لیکن وہ عطا اتنی بڑی ہوگی کہ اس کو ہم مجازی معنی میں چھوٹی سی خدائی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو بندگی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کرے ہمیں اس کی قدر نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ 2-3 جمعوں میں معراج کا واقعہ پوری تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں جو موجود سبق ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔